آج ہم ایک بہت بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں ملے ذرائع کی روشنی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج کیا اس کی اپنی روشنی ہے یا یہ روشنی کہیں سے کسی عمل سے پیدا ہوتی ہے؟ جی، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور ذرائع بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک طرف قدیم مذہبی متن ہے، دوسری طرف جدید سائنس۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں قرآن کی سورۃ الفرقان آیت 61 سے۔ وہاں سورج کو سراجن کہا گیا ہے، یعنی ایک روشن چراغ۔ یہ تشبیہ یہ بڑی معنی خیز ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے؟ دیکھیے، سراج یعنی چراغ کی جو بات ہے نا، وہ خود بہت کچھ بتاتی ہے۔ چراغ وہ خود تو نہیں جلتا نا، اسے آپ دیکھیں، تیل چاہیے، بتی چاہیے جلنے کے لیے۔ صحیح۔ ایندھن کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ تو جب متن سورج کو چراغ کہہ رہا ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید سورج کی روشنی اس کی کوئی ذاتی مستقل خاصیت نہ ہو، بلکہ یہ کسی چیز پر، کسی عمل پر منحصر ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں، ایک فعال چیز ہے، ساکت نہیں ہے۔ اچھا، فعال، یعنی یہ مسلسل کچھ کر رہا ہے روشنی بنانے کے لیے۔ جی بالکل، اور جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ ذرائع اسی قدیم خیال کو جوڑ رہے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری سے، E=mc²۔ یہ کیسے؟ جی بالکل، یہ ربط بہت دلچسپ ہے۔ E=mc² کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہی ہے کہ مادہ یعنی میس اور توانائی لازم و ملزوم ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں بدل سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا مادہ بھی بہت بہت زیادہ توانائی بن سکتا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق سورج کے اندر، اس کے مرکز میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ وہاں اتنا شدید دباؤ ہے، اتنی شدید گرمی کہ ہائیڈروجن کے ایٹمز آپس میں ٹکرا کر جڑ جاتے ہیں اور ہیلیم بناتے ہیں۔ اچھا، اسے نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں نا؟ جی ہاں، نیوکلیئر فیوژن، ایٹموں کا ملاپ۔ اور اس عمل کے دوران مادے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ وہ غائب نہیں ہوتا، وہ توانائی میں بدل جاتا ہے۔ تو وہی روشنی اور گرمی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے؟ بالکل وہی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سورج ہر سیکنڈ میں لاکھوں ٹن مادہ جلا رہا ہے۔ لاکھوں ٹن ہر سیکنڈ میں؟ جی، ہر سیکنڈ میں اتنا مادہ توانائی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سورج کی روشنی اس کی اپنی ذاتی چیز نہیں ہوئی، یہ تو اس مسلسل چلنے والے فیوژن ری ایکشن کی پیداوار ہے۔ تو یہ توانائی کے تحفظ کے قانون کے مطابق بھی ہے، یعنی توانائی بن نہیں رہی، صرف شکل بدل رہی ہے۔ بالکل صحیح، توانائی کا تحفظ یہی کہتا ہے۔ یہاں مادہ توانائی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ لاکھوں ٹن فی سیکنڈ، یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو گویا وہ صدیوں پرانی چراغ والی بات اور یہ 20ویں صدی کی فزکس دونوں ایک ہی سمت اشارہ کر رہی ہیں کہ روشنی ایک پیداوار ہے، کوئی مستقل حالت نہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی ربط ہے جو ذرائع نے اجاگر کیا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن شاید وہ ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہوں۔ سراج کی تشبیہ میں ایندھن کی ضرورت کا اشارہ تھا۔ E=mc² نے بتا دیا کہ وہ ایندھن کیا ہے اور وہ توانائی کیسے بن رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سورج، جو ہمارے لیے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ خود بھی اپنی روشنی کے لیے ایک اندرونی عمل کا محتاج ہے۔ روشنی اس کی ذاتی صفت نہیں، بلکہ مادے کی توانائی میں تبدیلی کا نتیجہ ہے جو کائناتی قوانین کے تحت ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں سے ایک اور ذرا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر سورج جیسی عظیم شے بھی جو ہمارے پورے نظام کو توانائی دے رہی ہے، خود کفیل نہیں ہے، بلکہ ایک عمل پر، مادے کی تبدیلی پر انحصار کرتی ہے، تو یہ پوری کائنات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ شاید یہ کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور سب کچھ ان بنیادی قوانین کے تابع ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ باہمی انحصار، یہ قوانین کی حکمرانی، اس پر سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ کائنات کا باہمی انحصار اور بنیادی قوانین کی عملداری، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔